السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کا نور ٹی وی جدہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مجھے بہت اس سے رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ تو میرا ایک سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن مجھے جواب نہیں ملا، میں نے 2 ہفتے ویٹ کیا، انتظار کیا ہے۔ سوری۔ تو بات یہ ہے کہ میں باربر شاپ کا کام کرتا ہوں، تو باربر شاپ میں آپ کو تو پتہ ہے کہ نئے نئے سٹائل داڑھیوں کے بھی آتے ہیں، بالوں کے بھی آتے ہیں، اور یہ پلکیں بنانے بھی ہوتی ہیں، لیکن کئی لوگ متوا سے پوچھا ہے، وہ بولتے ہیں کہ صحیح، مجھے انہوں نے جواب صحیح یعنی کہ واضح طریقے سے نہیں دیا۔ وہ بولتے ہیں یہ کام نہیں کرو، یعنی کہ یہ چیزیں منع ہیں، یعنی کہ یہ نہیں بولا کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیوں اس میں ہر داڑھی کے بھی سٹائل، ہزاروں سٹائل ابھی آتے ہیں، بالوں کے بھی ہیں، تو اس میں آپ میری برائے مہربانی رہنمائی کر دیں کہ یہ جو کام حلاق کا یا باربر شاپ کا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ برائے مہربانی، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہیئر ڈریسر ہیں، سعودی عرب میں ہی غالباً کام کرتے ہیں، اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کمائی حلال ہے یا حرام۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ارجو معرفت و ادراک العائد من محنت الحلاقہ محنت الحلاقہ، وہی سالون پر جو لوگ کام کرتے ہیں باربر شاپ پہ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے۔ من اموال، هل هذا العائد من المال حرام؟ نرجو بهذا افادہ۔ یہ اس کی جو انکم ہے یا میرے جو کاروبار ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ هذا بالتفصيل اذا كانت الحلاقة للرأس۔ یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس پر حرام کا فتویٰ لگانے سے پہلے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کی تفصیل جاننی چاہیے۔ اگر آپ سر کو مونڈنے کا کام کرتے ہیں تو یا ان اسلامی تعلیمات کے مطابق بالوں کو تراشتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، فلا بأس فلا بأس، ولا پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ منها حلال طيب لا بأس۔ اور رزق اس کا حلال ہے۔ ایک آدمی، اب آپ حرم کے باہر بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے نائی ہیں، وہ سارے کے سارے گنجائی کرتے ہیں، لوگوں کو بال بھی کاٹتے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ اما ان كان الحلاق يحلق لحى الناس هذا منكر۔ هذا منکر، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ منکر ہے۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کی داڑھیاں صاف کرتا ہو تو داڑھیاں صاف کرنا منکر ہے، گناہ کا کام ہے۔ والعائد منها خبيث لا يجوز۔ پھر تو ایسی صورت میں وہ جو مکسب ہے، وہ جو مال آپ نے کمایا ہے وہ خبیث ہے، اس کا استعمال آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ الواجب على الحلاقين ان يتقوا الله۔ الواجب علی الحلاقین اتقوا اللہ، تو باربر شاپس پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرے، ولا يحلق اللحى ولا يقصها۔ ولا يحرم النحاء، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ داڑھی کو نہیں کاٹنا چاہیے اور نہ ہی داڑھی کو صاف کرنا چاہیے۔ ومن قال لهم يأبون ينصحونه لا ما يجوز۔ اگر کوئی آدمی آتا ہے آپ کے پاس تو اس کو آپ نصیحت کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، نصیحت قبول کرتے ہیں لوگ۔ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال قصوا الشوارب قص الشوارب وعفوا اللحى، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مونچھوں کو ترشوانے کا اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ وقال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين۔ خالف المشرکین۔ وقال عليه الصلاة والسلام جزء الشوارب۔ تو یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز نے جو موقف بیان کیا ہے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ اگر تو اس باربر شاپ پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور جو بھی داڑھی منڈوانے آئے وہ اس سے انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا رزق طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
لیکن اگر وہ گاہک کے کہنے پر داڑھی بھی مونڈتا ہے اور سر کے بال بھی، پھر یہ جائز نہیں، بلکہ اسے یہ سیلون یا سالون بند کر دینا چاہیے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ سیلون بنانے والوں کو دکانیں کرائے پر دیتے ہیں تو اس میں حرج ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ نائی حسب عادت ہر کام کرتا ہے، اور وہ سر بھی مونڈتے ہیں اور داڑھی بھی، اور پلکیں وغیرہ بھی جو عورتیں کرواتی ہیں وہ بھی اس طرح کا فیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور تم گناہ اور معصیت اور ظلم و زیادتی میں تعاون مت کرو، ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے، اور کرایہ اس منفعت کی قیمت ہے جو کرایہ دار اس سے حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں بات جو سمجھ میں آئی ہے اور جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ باربر شاپ کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کا خیال رکھا جائے، داڑھی کو نہ بنایا جائے یا اس طرح کے بال نہ کاٹے جائے، جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ داڑھی کو کاٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ اگر بچ رہے ہیں، داڑھی نہیں کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، تو جیسے میں نے بتایا نا کہ حرم کے سامنے کتنی دکانیں ہیں، وہ سارے کے سارے، اور یہ مبارک کام ہے، یہ ثواب کا بھی باعث ہے، ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ تو داڑھی کلی طور پر یہ کہنا کہ سارے کے سارے باربر حرام کماتے ہیں، نہیں، باربر وہ لوگ جو کہ شریعت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، ان کے بارے میں تو شیخ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جو کہ سر کے بال مونڈتے ہیں یا جو غیر ضروری بال ہیں، مردوں کے بغل کے بال وغیرہ، تو میرا خیال سے بغل کے بال تو مونڈے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے چینل پر یہاں پر ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے کہ عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کی شرمگاہ کے بال صاف کرے۔ البتہ عورت اپنے شوہر کے بال صاف کر سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے بال صاف کر سکتا ہے، ایون کہ وہ شرمگاہ کے بھی بال کیوں نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں گے، مستحکم کریں گے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون